السلام علیکم، سب کیسے ہیں؟ امید ہے سب ٹھیک ہی ہوں گے۔ تو سعودی کی جو جرنی ہے بہت خاص ہے میرے لیے، اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے اور ہر طرح کی مشکلات اور اچھے دن بھی دیکھے ہیں، ہر مشکلات کا سامنا بھی کیا ہے۔ تو 2015 میں یہاں پہ آیا تھا فرسٹ ٹائم۔ تو سب سے پہلے تو جو بندہ بالکل مڈل کلاس فیملی سے جو بندہ کسی بھی باہر کنٹری میں جاتا ہے، کوئی کسی کمپنی ویزے میں یا ویسی آزاد ویزا یا کچھ بھی کہہ لو، عرب کنٹری میں تو اس طرح سے بھی کہتے ہیں، یا کسی اور کنٹری کا کہہ لو، تو وہ بڑی مشکل سے آتا ہے، ادھر ادھر سے پیسے پکڑ کے، یہ کر کے وہ کر کے، ادھر سے وہ تھوڑا ادھار۔ تو اس کے ساتھ ساتھ بندے پہ، اور اوپر سے میں بیچارہ سلم سمارٹ سا پتلا سا، تو مجھے تو بلکہ ڈبل ٹینشن تھی، ایک تو وہ اور دوسرا یہ کہ اگر فلاپ ہو گئے، اگر کچھ نہ ہو پایا تو پھر کیا بنے گا۔ اور اوپر سے ہارڈ کوئی اس طرح کا مثلا کوئی ہارڈ جاب بھی نہیں کر سکتے تھے، یہ بھی تھی کہ یار کوئی سمپل سا ورک نکلے کوئی آسانی سے کر سکیں۔ تو جب یہاں پہ آیا تو ایک تو پتہ چلا کہ یہاں پہ رشتہ دار کافی رشتہ دار بھی تھے اور دوست بھی تھے، تو ان کا بھی تھوڑا پتہ چلا کیا سین ہے کیا نہیں ہے۔ اور آتے ہی میں نے ایک جاب ملی مجھے، اقامہ وغیرہ جب یہاں پہ تھا، وہ کزن تھا، اس نے لگوا دیا اور جاب جناب سٹارٹ کر دی۔ اور گرمی کا ٹمپریچر ہائی تھا جب میں آیا تھا گرمی میں۔ سب سے پہلے میں نے اسکارف فولڈنگ کا ہیلپر میں ایک جاب کی، یہاں سے ایک جگہ ہے طریف، وہاں پہ گیا، جو 24 گھنٹے کا سفر تھا، گاڑی میں لگ گئے تھے اور گئے، کام سٹارٹ کیا۔ اور جب اگلے کچھ لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ یہ بندہ تھوڑا ویک ہے یا یہ مثلا تھوڑا ویٹ نہیں اٹھا سکتا یہ چیز، تو کچھ لوگ بہت شرارتی ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ اس کو پھر تنگ کرتے ہیں نا۔ تو میرے ساتھ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں۔ تو لیکن خیر میں نے 3-4 مہینے وہاں پہ کام کیا اور اس کے بعد انہوں نے مجھے نکال دیا تھا 4 مہینے کے بعد، کہ کچھ چیزیں ایسی تھی جو میں نہیں کر پاتا تھا۔ لیکن وہ کام کے دوران ایک میں نے سیکھ لیا تھا کہ میں پہلے تلاش کر رہا تھا کہ یار سب سے آسان کام کون سا ہوگا، مجھے وہ کرنا ہے، لیکن دور سے جو چیز دکھتی ہے وہ ہوتی نہیں ہے ویسے حقیقت میں۔ تو سیفٹی آفیسر تھا، ایک دو لڑکے تھے، ایک سپروائزر تھا، ایک آفیسر تھا وہیں پہ۔ تو میں ایک ہنوا کمپنی میں گیا تھا KHPT میں۔ تو میں نے سوچا کہ یار یہ کام مجھے آسان لگ رہا ہے، یہ کام کرنا چاہیے، فیوچر میں اسی میں جانا چاہیے۔ میں نے دوستوں کو بھی یا کزن کو بھی بول دیا کہ یار یہ کام مجھے کرنا ہے بھائی۔ تو خیر 4 مہینے کے بعد آئے، اور چیز کا تو آئیڈیا نہیں تھا، ابھی بھی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آگے اقامہ پھر سے رینیو ہونے کے لیے آ رہا تھا اور پریشر جو تھا آگے سے آگے اور ڈبل بڑھتا جا رہا تھا۔ تو اس کے بعد پھر ایک ہیلپر کی جاب تلاش کی۔ پہلے تو میں گیا تھا 15 ریال پہ 1 گھنٹے کے، تو پھر دوبارہ مجھے ملی 13 ریال پہ، اس سے بھی کم چلا گیا۔ اب وہاں پہ کھانا اتنا برا تھا کہ لگ رہا تھا کہ جیسے 1 مہینے میں شاید مر ہی جاؤں، اتنا مثلا بدا، جو بس سامنے بھی دل نہیں کر رہا تھا کہ سامنے بھی آئے۔ تو وہاں سے بھی میں نے جاب چھوڑ دی، میں نے وہاں سے تو خود چھوڑی۔ ایک پاکستانی مثلا وہ بھی تبوک ایریے میں تھا، جہاں پہ ابھی ایک پروجیکٹ چل رہا ہے نیوم کا، اس ایریے میں تھی، گیس کا پلانٹ تھا رامکو کا۔ تو وہاں سے بھی بس چھوڑ کے بھاگے۔ ایک پاکستانی بھائی مل گیا، ایک ٹریلر والا، وہ اسکارف فولڈنگ کے پارٹس وغیرہ لینے کے لیے آئے تھے، ان کے ساتھ ہی میں بیٹھ کے آ گیا، جو 36 گھنٹوں میں واپس آیا، اور پیسہ بھی کچھ نہیں دیا۔ اور جب ویزے کا یہ سین ہوا تھا تو کچھ پیسے میں دے کر آیا تھا، کچھ پیسے میرے ابھی یہاں پہ رہتے تھے نا، تو وہ مجھے بھی لوٹانے تھے، ان کی بھی کالیں آ رہی تھی نا پیچھے سے، تو جو میں نے کمایا تھا سب سے پہلے ادھر ہی دے دیا تھا۔ تو میرے پاس ابھی کچھ بھی پیسہ نہیں تھا اور اقامے کا بھی آگے پریشر تھا۔
کہ یار ہاں اس کے بھی وہ ٹیکسز وغیرہ لیویز وغیرہ دینے ہیں، تو اس کا بھی چلتا رہا۔ تو پھر اس کے بعد جب آئے ہوں وہ چھوڑ کے، تو اس کے بعد میں نے پھر یہ نا سیفٹی میں پھر تیاری شروع کیا۔ 6 مہینے گزر گئے تھے، 6 سے 7 مہینے، پھر نوٹس وغیرہ پڑھنے شروع کیے۔ تو جو بھی آپ کے آس پاس لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈی موٹیویٹ کرنے والے ہوتے ہیں، کہ وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ بندہ ہمارا روم میڈیا کوئی بھی یہ آگے بڑھے یا اس کا کچھ اچھا ہو۔ کچھ لوگ ہوتے بھی ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، موٹیویٹ کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو خیر ہمیں تو زیادہ نہیں ملے، ڈی موٹیویٹ کرنے والے ہی ملے۔ تو بھائی کیا کر رہا ہے، کیوں اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، کوئی بھی کام ملتا ہے کام کر لو، تو پیسہ ضروری ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تو یقین کرو کبھی کبھی یہ دماغ میں آ کے اس سے مطلب فوکس ہی ختم ہو جاتا تھا۔ پھر سے میں نے ایک ورکشاپ کا جو ہے ہیلپر میں کام تلاش کر لیا، جہاں پہ سارا دن وہ جھاڑو وغیرہ لگانا۔ تو وہاں پہ بھی پھر میں نے کیا اسٹارٹ، وہ ساتھ میں، لیکن میں نے تھوڑا بہت تیاری بھی شروع کر دی۔ اب تیاری شروع کر دی، اب سیفٹی کے مجھے بارے میں کچھ بھی اللہ بلے نہیں تھا، کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ پھر اس کے بارے میں انفارمیشن لینا شروع کر دیا۔ کوئی بھی بندہ انفارمیشن دینے کے مثلا کوئی بھی انفارمیشن نہیں دے رہا تھا، کوئی بھی جو بندے کام کر رہے تھے اس فیلڈ میں وہ بھی بتا نہیں رہے تھے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ خیر تو خود ہی سرچ کیا ادھر سے انٹرنیٹ سے ادھر سے، تو پہلے پتہ چلا کہ یار یہ سرٹیفکیشن ہے اور یہاں سے ایسے کرنا ہے، وہ اسٹارٹ کیا۔ پھر